الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ عز وجل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عز وجل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور مسلمانوں کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کوئی مسلمان ایسی غلط حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی بدنامی ہو، اسلام کی بدنامی ہو، اسلام کے تعلق سے غیر مسلموں میں غلط فہمی آئے، اس لیے کہ اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آگے بڑھ کر مسلمان کسی کا قتل کرے، کسی کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابتدائی دور میں ایسا کسی صحابی سے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ صبر کرو، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ تو کچھ نادان ہیں، بیوقوف ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں پر آنچ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، توفیق دے، آمین۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کے مختلف ادوار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے قرآن کی حفاظت کی گئی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں، اور پھر ہمارے ساتھ بات رہ گئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 7 انداز میں قرآن پڑھنے کو جائز رکھا تھا، اس لیے کہ عرب کے بہت سارے قبائل تھے، ہر قبیلے کی لینگویج الگ الگ تھی۔ تو ایک قبیلے کہاں کوئی لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو دوسرے قبیلے والے کسی اور لفظ کو استعمال کرتے تھے، جیسے مثال بتایا کہ ایک قبیلے والے کالعہن المنفوش، عہن اون، صوف، تو دوسرے لوگ اس کو کالصوف المنفوش پڑھتے تھے، ایک ہی معنی ہوا، لفظ بدلا ہے لیکن معنی ایک ہی ہوا ہے۔ اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، اور کئی عجمی لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک عربی اور ایک عجمی۔ آپ عربی ہیں، عجمی ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ عجمی ہیں۔ عجم کے معنی گونگے، تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہی بولنے والے ہم سب کیا ہیں؟ گونگے ہیں، ویسے ان کا ایک یہ تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا، ہم عربی ہیں، آپ کیا ہیں؟ عجمی ہیں۔ تو کہتے ہیں تو کئی عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور ہر علاقے والے اپنے علاقے کے علماء سے قرآن اور مسائل سیکھتے۔ جب ان کا آپس میں میل جول بڑھا تو قرآن کے اندر ان کے اختلافات بڑھ گئے، اس لیے کہ ایک گروہ ایک طریقے سے پڑھتا، دوسرا گروہ دوسرے طریقے سے پڑھتا، عجیب عجیب کیفیت تھی، اور ہر گروہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طریقے پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ حق ہے، سامنے والا جو پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان، کل کے درس میں ہم نے پڑھا، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جنگ پر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قرأتوں کے اختلاف کو لے کر لوگوں میں کافی گڑبڑ ہو گئی۔ صحابی رسول نے محسوس کیا، جب واپس آئے تو پہل سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ امیر المؤمنین، اس سے پہلے کہ یہود و نصارہ کی طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کر بیٹھیں، آپ کچھ حل تلاش کیجیے کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی لوگوں سے حال دریافت کیا۔ دیکھیے، ایک اچھا رولر، ایک اچھا بڑا آدمی، قائد، سردار، صدر، امیر، متولی کیا نہیں کرتا؟ سماعون للکذب،
صرف جھوٹی باتوں کا سننے والا نہیں ہوتا ہے، بات اس تک آتی ہے تو تحقیق کرتا ہے، پتہ لگاتا ہے کہ جو بات میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک سے دو آدمیوں سے کیا کرتا ہے؟ معلوم کرتا ہے کہ یہ صاحب جو بول رہے ہیں یہ کیا ہیں، لگاؤ بجاؤ تو یہ اس قبیل کے ہیں یا یہ بول رہے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے۔ ایک دم کوئی صاحب آ کے بولے شیخ صاحب آپ کے تعلق سے اکرم صاحب ایسا بول رہے ہیں، جوالا مکھی کی طرح پھٹ پڑے، بولا کہ یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، جب تک کہ آپ اس بات کی کیا نہیں کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، آپ پتہ واقعی میرے تعلق سے اس نے جو بات کہی صحیح ہے غلط ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوروں سے بھی معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی لوگوں میں یہ 7 قرات کو لے کر اختلاف آ گیا تھا۔ شام کے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر قرآن پڑھتے ہیں، اور عراق کے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پر، اور ایک دوسرے کی قرات سے ناواقفیت کی بنا پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ آپس میں کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو کہا کہ اب جو لوگ نئے مسلم ہوں گے ان پر کیا اثر پڑے گا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المؤمنین تھے، سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا جائے، ایک ٹائپ کی مصحف لکھی جائے قرآن، ساروں کو اس کی پڑھنے پر پابندی، اسی کی پڑھنے کی پابندی بنائی جائے۔ تو جب سارے لوگ جمع ہوئے تو اصحاب شورا کے سارے ممبر جمع ہوئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساروں کو سامنے خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ تم میرے ساتھ میرے قریب مدینے میں رہتے ہو، تمہارے آپس میں اپنے اندر اختلاف ہے، تو دور دراز جو لوگ رہتے ہیں رشیا اور سندھ کے بارڈر پر یا دوسری جگہ ایران، یہ لوگ کیسے رہیں گے؟ ان کا اختلاف کیسے ہوگا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو صرف ایک قرات میں تحریر کرنے کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، لہٰذا تم لوگ سب کیا کرو، اس کی اقتداء کرو، پابندی کرو۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بڑے صحابہ کرام، سیدنا زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، سیدنا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے انصاری تھے، باقی تینوں قریشی تھے۔ ان کو امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا کہ صحیفہ ابو بکر لے کر قریش کی قراءات میں قرآن کو جمع کریں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ اسٹارٹنگ میں انہوں نے بنایا تھا، جس جگہ زید اور باقی تینوں کا اختلاف ہو جائے اس جگہ لغت قریش والا لفظ لکھ دیں، اس لیے کہ قریشی اس ٹیم میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں، کیونکہ قرآن اصل میں قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ان چاروں صحابہ کرام نے انتھک محنت، بڑی کوشش کے بعد اس کام کو سر انجام دیا اور مکمل تحقیق کر کے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں ترتیب دیا۔ قرآن کیا ہو گیا تھا؟ اب ایک مصحف۔ تو اس مصحف میں جو فیچرز تھے، جو امتیازات تھے، جو خصوصیات تھے، کیا کیا تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو صحیفے جمع ہوئے تھے کیسے تھے؟ وہ ایک ایک سورے کا الگ الگ یہ تھا، صحیفہ تھا، رجسٹر۔ سورہ بقرہ ایک رجسٹر میں، سورہ آل عمران الگ الگ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ پوروں کو ملا کے ایک جگہ۔ نمبر 2، قرآن پاک کی آیات ایسے انداز میں لکھی کہ رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سمائی جائیں۔ ایسا ٹیکسٹ اس کا ایسا تھا، فونٹ، کہ جو 7 قراتیں ہیں وہ 7 قرات سے بھی اس میں پڑھ سکیں۔ اس لیے ان پر نقطے اور اعراب نہیں لگائے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کیسا تھا؟ نقطے نہیں تھے،
اور زبر زیر پیش بھی نہیں تھا. پڑھ سکیں گے اکرم آپ؟ اگر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک ذال کا نقطہ نہیں ہے، کتاب پہ با کا نقطہ نہیں ہے. لا ریب فیہ، ریب با کا نقطہ نہیں ہے، تو کیسا رہے گا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا اس میں زبر زیر پیش بھی نہیں تھے، اور کیا نہیں تھا؟ یہ بھی نہیں تھا. صحیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک نسخہ تھا جو سرکاری طور پر محفوظ تھا، ایک ہی نسخہ تھا. اور صحیفہ عثمانی کے 5 نسخے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نسخے بنائے، بلکہ ابو حاتم سجستانی کے قول کے مطابق 7 نسخے لکھے گئے. یہی صحیح ہے، 7 نسخے لکھے گئے، جنہیں مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور شام بھیجا گیا. ایک ایک سٹی بھیجے، اور 7 قرآن پڑھنے والے قاری کو بھی بھیجے. صحیفہ عثمانی کو تحریر کرتے وقت صحیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھا گیا، بلکہ مزید اصل مصاحف دوبارہ منگوائے گئے اور تحقیق کی گئی، اور اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23. یہ آیت اکیلے صحابی خزیمہ بن ثابت الانصاری کے پاس تھی. قرآن کی آیت کس کے پاس تھی؟ کہ تو کہیں بھی نہیں ملی. وہ ادھر ادھر ڈھونڈے، کسی کے پاس، کسی کو یاد ہے، کسی کے، ان کے پاس میں. یعنی صحابہ کرام کو اس آیت کا علم بھی تھا اور حفظ بھی تھی، اپنے طور پر لکھی ہوئی بھی تھی. نہیں، یہی نہیں تھا کہ دوسرے صحابہ کو یاد نہیں تھا، صحابہ کو یاد بھی تھی آیت، اور اپنے طور سے صحابہ نے لکھ بھی لیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھایا تھا وہ کس کے پاس تھی؟ خزیمہ بن ثابت الانصاری. اس لیے کہ وہ اتھینٹک نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھایا تھا وہ اصل تھا. تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے لکھایا تھا وہ. اسی طرح ایک سوال ہمارے پاس ہے، اسلامی تاریخ میں اب تک تو تھا ٹیکسٹ، متن کیسے جمع کرے. اب بات ہم سنتے ہیں تلاوت، ریسائٹنگ. قرآن کی تلاوت کے لیے کیا کیا آسانی پیدا کی گئی. آپ آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. کیسے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ صحیفے میں خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا تھا. جو رائٹنگ تھی، فونٹ جو تھا، خط عثمانی. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف تھا وہ حرکات اور نقطوں سے کیا تھا؟ خالی تھا. خالی عربی لکھو تھا، اس میں حرکات بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے. جب عجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو بوقت تلاوت حروف کی ادائیگی میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. عرب پڑھ لیتے تھے، عرب آگے پیچھے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، لیکن عجمی لوگ نان عرب پڑھنے میں بڑی دقت اٹھاتے تھے، جس کے دور کرنے کے لیے نقطے لگائے گئے، زبر زیر پیش لگایا گیا. تو جن کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نقطے لگانا، نقطے بولے تو ڈاٹ، با کے نیچے 3 نقطے، نہیں کتنے نقطے؟ ایک نقطہ. با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 3 نقطے، 2 نقطے، سا کے نیچے 2 نقطے، اوپر 3 نقطے. تو یہ جو نقطے تھے، یہ نقطے عربوں کے پاس اس کا رواج نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ عربوں کے پاس اس کا رواج نہیں تھا. پڑھنے والے اتنے عادی اور ماہر ہو چکے تھے کہ بغیر نقطے کے بآسانی پڑھ لے سکتے تھے. آج بھی آپ میوزیم میں جائیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز دیکھیں گے، اس میں نقطے نہیں رہیں گے، لیٹرز میں نقطے نہیں رہیں گے، پڑھنے والے آگے پیچھے دیکھ کے کیا کریں گے، آسانی سے پڑھ لیں گے، کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی تھی، اور سیاق کلام کی مدد سے، یعنی پیچھے کیا آ رہا ہے آگے کیا جا رہا ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، کیونکہ ان کا دار و مدار صرف کیا لکھا ہے وہ پڑھتے نہیں تھے، مائنڈ میں بھی یاد تھی نا آیت، مائنڈ میں بھی آیت یاد تھی، دیکھ کے پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تھی، اس میں نقطے ہیں، زبر زیر پیش ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، تو کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفے لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھیجے، ان کے ساتھ قراء حضرات بھی بھیجے، مصحف بھی بھیجا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی بھیجا تاکہ وہ قراءت سیکھ لائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں نقطے کس نے لگائے؟ کیا بولو زبان، لو کے زبان پر جواب ہے۔ ایک تو نام، مشہور نام ہم لوگ سنتے ہیں حجاج ابن یوسف، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی نام ہیں جو اس سے پہلے ہیں حجاج بن یوسف سے۔ بعض کے نزدیک ابو الاسود الدولی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس کام کو کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقطے لگانے کو کہا تو ابو الاسود الدولی نے لگایا۔ ایک یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے بعض کے نزدیک کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کروایا، حضرت علی نے ابو الاسود الدولی کو بولے سو زیاد بن ابی سفیان جو کس کے گورنر تھے؟ کوفہ کے گورنر تھے۔ یہ ایک اور روایت کے مطابق حجاج ابن یوسف، تیسری روایت کے مطابق حجاج ابن یوسف نے حسن بصری، یحییٰ ابن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی کے ذریعے سے یہ کام کرایا۔ تو اب تین باتیں اس میں، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدولی کے ذریعے یہ کام کرایا، نمبر دو ابو الاسود الدولی نے ہی کیا لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ زیاد بن ابو سفیان کے ذریعے سے جو کوفہ کے گورنر تھے۔ نمبر تین حجاج بن یوسف نے یہ کام کرایا، کس کو رکھ کر؟ حسن بصری رحمہ اللہ، یحییٰ ابن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی، ان تینوں کو رکھ کر یہ کام کس نے کرایا؟ حجاج بن یوسف نے کرایا۔ یہ تو تھی بات نقطوں کی۔ اب اور ایک بات ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے، حرکات۔ حرکات بولے تو زبر زیر پیش۔ زبر میں کیا ہوتا؟ اوپر ہوتا، بڑا زبردست رہی نے کہاں رہتا انہیں اوپر، زیر دست کا تو ہاتھ کے نیچے، وہ زبر دھن بول کو نیچے گر جاتا، نیچے آ جاتا، وہ کیا ہو جاتا؟ وہ زیر۔ پیش الگ، ایسا الٹا ہو گیا تو پیش۔ تو یہ کس نے لگایا؟ نقطوں کی طرح ابتدائی دور میں حروف پر حرکات و سکنات بھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا پڑھتے رہیں گے اس زمانے میں؟ نقطے بھی نہیں اور کیا نہیں، حرکات بھی نہیں، جس کی وجہ سے نان عرب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے زبر زیر پیش لگانے پر توجہ دی گئی۔ سب سے پہلے زبر زیر پیش کس نے لگائے اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ کام ابو الاسود الدولی نے کیا، ان کا نام وہاں بھی تھا، کہاں؟ نقطے لگانے میں ابو الاسود الدولی نے کیا۔ بعض کے نزدیک حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی سے یہ کام کرایا۔ اس بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں لیکن پہلا قول راجح ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ ابو الاسود الدولی نے کیا۔ ابتدا میں حرکات و سکنات موجودہ صورت میں نہ تھی بلکہ ان کی صورتی مندرج ذیل تھی، یعنی پہلے زمانے میں زبر زیر پیش کیسا لکھتے تھے؟ یہ دیکھو، زبر کے لیے حرف کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا، ایسا لمبا نہیں تھا، کیا تھا؟ سمپل ایک ڈاٹ۔
جو زبر کی علامت ہوتا، جر یا کسرہ زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک ڈاٹ لگاتے، وہ زیر ہو جاتا، ضمہ یا رفع پیش کے لیے حرف کے بائیں جانب نقطہ لگایا جاتا، صرف ڈاٹ ہی سے پوری باتیں ہوتی تھی، ایسا نیچے ایسا پھر گول گول ایسا نہیں تھا۔ تنوین اگر آ گیا 2 نقطے لگائے جاتے تھے، اسے ہم کیا سمجھنا، یہ تنوین ہے۔ اس کے بعد خلیل بن احمد نحوی نے حمزہ اور شد کی شکلیں وضع کی۔ شد بولے تو تشدید ایسا 3 گرگے سر کا آتا نہیں 3، تو یہ بنایا خلیل بن احمد النحوی نے، اور پھر حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم اللیثی اور حسن بصری سے تمام قرآن کریم پر نقطے اور حرکات و سکنات لگانے کی فرمائش کی۔ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں تو اس وقت موجود صورت اختیار، تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں وہ اختیار کرے زبر ایسا، زیر ایسا اور سکون ایسا۔ اب جو حالت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں قرآن میں، ویسی ساری چیزیں اختیار کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ اچھی باتیں پڑھ رہے تھے، اچھا تو احزاب، یہ تو بات نقطوں کی ہو گئی، اعراب کی ہو گئی، زبر زیر پیش۔ قرآن میں زبر زیر پیش کون لگائے، نقطے کون لگائے، حجاج بن یوسف کا نام ہم نے پڑھا۔ تو اب بات ہے احزاب یا منازل کی۔ آپ مصحف المدینہ دیکھیں گے، حزب، ایک حزب، قرآن میں حزب آئے گا، عربی قرآن، ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس رکوع ہیں پورے، عین ڈال کو پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 3، سورہ نمبر 4، کیا کی بولتے نہیں۔ تو ہمارا حساب الگ، مصحف عثمانی کا حساب وہ الگ، منازل احزاب۔ صحابہ کرام دیکھو، راشد میاں دیکھو، تو کر لو جو کرنا، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین عظام رحمہ اللہ کا عام دستور تھا کہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے۔ سبحان اللہ، ایک ہفتے میں کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں پورا قرآن ایک ہفتے میں پڑھ ڈالتے۔ پڑھے ہارون میں تمہیں رمضان میں پڑھے رہیں گے نا، پڑھے رہیں گے، بولتے نہیں، پڑھے رہیں گے ایک ہفتے میں پورا قرآن۔ تمہیں نہیں پڑھے، تمہارے گھر میں تو پڑھے رہیں گے، 2-3 قرآن تو پڑھ ڈالے۔ عورتیں بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ نہیں پڑھتے، مرد ذرا بزی رہتے، کام نہیں تو بزی رہتے، وہ بات الگ، لیکن عورتیں ماشاءاللہ ہم سے آگے جاتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی کیا کریں، اجی تمہیں یاد رہو میں جاتی ہوں ملک پر، کیا کریں گے، چلے گئے تو مشکل ہے۔ اس کے واسطے کیا کرو، یہاں ساتھ ہیں، وہاں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ذرا ان کے ساتھ کیا کرو، ان کی سر کے نماز ان کے سر قرآن مجید کی تلاوت ذرا کیا کرو، میرے لیے اور آپ کے لیے توفیق کی دعا کرو۔ کہتے ہیں احزاب یا منازل، صحابہ کرام تبع تابعین کا عام دستور تھا کہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے۔ سبحان اللہ، اس لیے انہوں نے ڈیلی تلاوت کے لیے قرآن پاک کی 7 منزلیں بنائی ہوئی تھی۔ پورے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ اگر 1 منزل 2 منزل ایسا پڑھتے جائے تو ہفتے میں یہ قرآن کیا ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر وہی 7 منزلیں مشہور ہو گئیں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ جو قرآن دیکھ رہے ہیں اس میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ یہ کب سے بنا سسٹم معلوم نہیں، کون یہ 30 پارے بنائے معلوم نہیں۔ یہ دیکھو، موجودہ تدوین کی صورت میں قرآن مجید کی 30 پارے، 30 اجزاء ہیں، لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ 30 حصوں میں کس نے تقسیم کیا، کس مقصد کے لیے تقسیم کیا، معلوم کیا رہیں گے 1 مہینے میں ختم کرنے کے پلان میں رہیں گے نہیں، وہ 1 ہفتہ جا کو کیا ہوا رنگا، 1 مہینہ ہوا رنگا۔ اچھا،
بعض نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 جز میں لکھوایا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اٹھا کو کہاں ڈالے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کا، لیکن کوئی دلیل نہیں۔ علامہ بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 30 جز بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ یا تابعین ہی نے ایسا کیا، لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جو قرآن چلتا تھا وہ احزاب کے حساب سے چلتا تھا، حزب۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے قرآن میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ رکوعات۔ کیا وہ؟ آپ کوئی بھی سورت قرآن میں اٹھائیں گے تو اس میں رہے گا کہ اس سورت میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں۔ یہ رکوعات قرون اولیٰ کے نسخوں میں 5 اور اعشار 10 کی علامات پائی جاتی ہیں، یعنی ہر 5 آیتوں میں، ہر 5 آیتوں کے بعد خا کا نشان بنا کو رکھا۔ 5 آیتیں ختم ہوتی ہے خا کا نشان، اور 10 آیتیں ختم ہوتی ہے عین کا نشان۔ ایسا ایک تھا، ایسا بھی ایک قرآن، لیکن بعد میں اس علامت کو چھوڑ دیا گیا، اس کی جگہ رکوع کی علامت، ایسا بڑا عین سائڈ میں کہاں ہے؟ ایسا ہے آپ پاس؟ کہاں ہے؟ قرآن میں دیکھیں آپ، سائڈ میں رکوع ایسا بڑا رہے۔ تو جس کا مطلب یہ تھا کہ جس جگہ کلام کا کسی ایک حصے کا مفہوم مکمل ہو، یعنی ایک چند آیتوں سے پورا سمجھ میں آ گیا، وہ عین لگا ڈالتے، یا رکوع ہو گیا، وہاں یہ علامت لگا دی جاتی کہ اتنی مقدار نماز میں تلاوت کر لینے کے بعد رکوع کیا جائے۔ اس سے زیادہ فوائد کا علم نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم میں پورے کتنے رکوع ہیں؟ 550 پر 7 نا؟ کتنے ہیں؟ 557 رکوع۔ تو ایک رکوع پہ ایک رکعت کر لے تو کتنے رکعت پڑھ سکیں گے ہمیں؟ 550 پر 7 رکعت ہو جائیں گے، ایک رکوع میں ایک رکعت پڑھے۔ لیکن یہ رکوع کون لکھے، کب سے آئے، اس کا کیا بھی ہمارے پاس علم نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، رموز اوقاف۔ قرآن کے آخری پیج میں آپ جب دیکھیں گے، قرآن ہے تو میں پورا بتاتا تھا آپ کو، ہمارے پاس نہیں ہے، میں بڑا قرآن لائیں گے، سوچا یہ قرآن لا لو، ہم آپ کو بتائیں گے۔ رموز اوقاف میں کیا ہے، تو تھوڑا آپ جب ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے، دیکھیے صاحب یہاں ہارن نہیں بجائیں گے، وہاں بیڈ کا بورڈ ہوتا ہے کہ ہاسپتال ہے بابا، بنا ہارن بجائے جاؤ، اور تھوڑی دور جائیں گے تو روڈ بریکر رہے گا، بولا کہ ذرا سنت سے جاؤ نہیں تو تمہیں کیا ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، ایسے بہت سارے اشارات مروریہ، ایسے کیا بولتے ہیں، ٹرافک سائنس رولز رہیں گے، تو اسی حساب سے آپ گاڑی چلائیں گے تو آپ کی گاڑی بھی اچھی رہے گی، گاڑی چلانے والا بھی اچھا رہے گا۔ اب اگر کوئی بے تحاشا چلائے، کہیں اسپیڈ کنٹرول رہتا ہے کہ آپ 40 سے زیادہ نہیں جا سکتے، کبھی سڑک پر اکیلی پٹی رہتی کہ آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے، ادب سے ایک کے پیچھے ایک جانا پڑے گا، کبھی 2 پٹی رہے گی، بولا کہ آپ اوورٹیک کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو یہ پٹیاں، اور کبھی پٹیاں بالکل لگی رہیں گی، کبھی پٹی کٹ کٹ کے رہیں گی، ہر چیز کا کیا ہے، ایک اصول ہے، قانون ہے، اسے جب آپ ڈرائیونگ اسکول جائیں گے تو وہ آپ کو سکھائے گا، یہ اصول تفسیر کی گھنٹی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ جیسے ایک گاڑی آدمی چلاتا ہے، بالکل ویسے ہی قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں آپ کو کھڑنا۔ بسم اللہ۔ تو یہ قرآن ہے جس میں کہتے ہیں، یہ دیکھیے، یا آخری پیج پر انہوں نے کیا دیا ہے، دعائیں دی ہیں، بہت ساری دعائیں لکھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیان علامات الوقف، بیان
علامات الوقف، کیسے کھڑنا، کیسے پڑھنا. ایک جگہ گول دائرہ لگا ہے، سرکل. هذه العلامة تدل على تمام الآية وجواز الوقف، یہ علامت دلالت کرتی ہے کہ آیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے تو آپ ٹھہریں. میم، کبھی میم ڈالتے ہیں. هذه العلامة تدل على أن الوقوف على أن الوقف لازم ضروری. میم ڈالے تو تمہیں کمپلسری کیا کرنا؟ کھڑنا. تو جیسے بورڈ ڈالتے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ تمہیں کھڑنا، وہاں نہیں کھڑے گا تو پھر مشکل ہو جائیں گے. اچھا، کبھی طا. هذه العلامة تدل على أفضلية الوقف بالإطلاق وأن ما بعدها متصل بما قبله معنى. تو ایسا ہر علامت کے کچھ ہیں، انشاءاللہ ایک الگ سپریٹ گھنٹے میں سے لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے، اللہ کی کتاب میں یہ اہتمام ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ کیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہر زبان میں بات کرتے وقت کہیں بات کھڑی، آپ رک جاتے ہیں، کبھی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہیں. تو ایسا اگر آپ نہیں کریں گے تو سامنے والا بات سمجھے گا نہیں. آپ کیا بول رہے ہیں؟ ارے بھائی ذرا ٹھہرو بھائی، مجھے سمجھنے دو. آپ بس لگاتار برستے جا رہے ہیں تو سامنے والے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. قرآن پاک میں بھی بعض ایسے مقامات ہیں کہ اگر ان پر وقف نہ کیا جائے تو مفہوم صحیح نہیں رہتا، کمپلسری آپ کھڑانا. جیسے کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بندھے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کا جواب آتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے دیتا ہے. تو بعض جگہ آپ کو کھڑانا پڑے گا، نہیں کھڑائے تو معنی بدل جائے گا. اس طرح کی خامیوں سے بچنے کے لیے آیات کے درمیان یا آخر میں علامت لگائی گئی جنہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. تو ایسا اس لیے کیا گیا کہ ہم عجمی لوگ صحیح طور سے قرآن پڑھ سکیں. عربی لوگ وہ ہیں، نان عربی ہم عجمی ہیں. اس کے بعد بات ہم سنتے ہیں طباعت قرآن کی. طباعت قرآن بولے کیا ہے؟ طباعت قرآن، طباعت قرآن تو بس حاضری بھی ڈالنی پڑتی ہے کہ ہم درس میں. اچھا، تو طباعت قرآن کیا ہے؟ طباعت قرآن، قرآن پرنٹنگ. یہ کب سے شروع ہوئی؟ قرآن سب سے پہلے پریس میں کب چھاپا گیا؟ تو آپ جب مدینہ جائیں گے، مطبع الملک فہد، ملک فہد قرآن کا مطبع ہے، بڑا مطبع. دنیا جہاں کی سب سے قیمتی پرنٹنگ مشینیں وہاں ہیں. تو کہتے ہیں تو جب تک پریس کا آغاز نہیں ہوا تھا اس وقت تک قرآن کریم ہاتھ سے لکھا جاتا رہا. لوگ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ سے لکھتے تھے. بہت سارے قرآن اب بھی ہیں جو ہاتھ سے لکھے گئے. اچھا، ہر دور میں قرآن کریم کے مصاحف لکھنے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت موجود رہی جس کا مشغلہ ہی قرآن پاک کو لکھنا ہوتا، اور مختلف رائٹنگ میں قرآن لکھا گیا. اس کے فونٹس ہیں قرآن لکھنے کے، الگ اس میں لکھے گئے. جب پریس کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ جرمن، کہاں چھپی سب سے پہلے قرآن؟ جرمن میں 1113 ہجری. 1000 اب یہ 1443 نہیں ہے، تو 1113 سن ہجری میں قرآن پاک کو پرنٹ کیا گیا، جس کا ایک کاپی ابھی بھی مصر ایجپٹ میں موجود ہے. اس کے بعد مستشرقین نے قرآن پاک کے کئی نسخے طبع کروائے. مستشرق بولے تو
وہ لوگ کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے یا اسلامی تعلیمات میں انہوں نے دلچسپی لی تھی، اسلامی تعلیمات پر ریسرچ کرتے تھے، لیکن ان کی نیتیں اچھی نہیں تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈتے تھے اور اسے مشہور کر کے یہ لوگ مشہور ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں نے بھی تباہ کیا، لیکن وہ اسلامی ممالک میں اسے زیادہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی۔ پھر مولایا عثمان، شاید یہ ٹرکی تھے، روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ، کیا ہو پیٹرسبرگ، وہاں انہوں نے 1787 کا، تو یہ 2022 نا، 1787 لیس کر لیجئے، 1787 میں قرآن پاک طبع کروایا۔ اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ طبع کیا گیا۔ ایران کے شہر تہران میں 1828 میں یہ قرآن طبع ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں قرآن چھپتا گیا۔ بس ماشاءاللہ، یہاں تک ہم بہت ساری چیزیں سن لیے ہیں۔ یہ قرآن کے بیسک معلومات تھی، کیا تھی؟ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم کو پڑھنا ہے اصول تفسیر۔ کیا؟ اصول تفسیر کے اصول، اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز کی ضرورت آپ کو پڑے گی، تفسیر کسے بولتے ہیں، اصول کسے بولتے ہیں، تو تھوڑا بہت ادب، بلاغہ، نحو، صرف، یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ یہ سب سبجیکٹ ہیں۔ بلاغہ ایک الگ علم ہے، نحو ایک الگ علم ہے، صرف ایک الگ علم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جانیں گے تو اصول تفسیر سمجھیں گے۔ اصول تفسیر سمجھنے کے لیے سارے علوم پر مہارت ہونی چاہیے، تبھی آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ ملے گا، اور قرآن کی آیت میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔